مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں ایونجلسٹ سنیا قمر آپ کی خدمت میں خداوند کا زندہ اور زندگی بخش کلام لائی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رہنما یعنی لیڈر یعنی چرواہا۔ چرواہے کی عزیزوں ہم اگر دیکھیں تو چرواہا کون ہے؟ چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کی رکھوالی کرنے والے کو کہتے ہیں، اور چرواہے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو نہ صرف پالے بلکہ ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اور اسی کو اگر تشبیہ ہم خداوند کے خادم سے دیں تو خداوند کے خادم کا جو کام ہے وہ ہے اپنی کلیسیا کی اس طرح سے تربیت کرنا کہ کلیسیا کا ایک ایک رکن جو کہ مسیح کا بدن ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ انفرادی طور پر اپنے آپ کو مسیح کے بدن کا اعضاء ہے اپنے آپ میں، اور ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ جو ہمارا سر ہے، جو ہمارا مسیح کلیسیا کا جو سر ہے وہ مسیح ہے، اس کے انڈر رہ کر ہم خداوند کی خدمت کریں۔ عزیزوں ہم خدمت کا پہلا پہلو دیکھیں گے کہ جو خدمت ہے اس میں بھی بہت سارے سٹیپس ہیں پالوس رسول نے جو ہمیں سکھائے ہیں۔ کلام کی روشنی میں دیکھیں گے افسیوں 4 باب اس کی 11 آیت۔ جو سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کا مامور کو، اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزار کا کام کیا جائے، مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اور مسیح کا بدن کیا کرے؟ ترقی پائے۔ مسیح کا بدن کب ترقی پاتا ہے عزیزوں؟ جب ہم اپنی خدمتوں کو پہچانتے ہیں، جب ہم یہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کی مرضی کیا ہے اور اس مرضی کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے طور سے اپنی زندگی سے لائق طور سے اس کو پورا کریں۔ اسی طرح عزیزوں افسیوں 4 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں گے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے اور تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں لگے رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے عزیزوں؟ خدمت میں بھی بہت ضروری ہے کہ محبت کے ساتھ اور یگانگت کے ساتھ ایک دوسرے میں یونٹی رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ خدمت جو ہے اگر پاسبان کی خدمت الگ ہے، مبشر کی خدمت الگ ہے، رسول کی خدمت الگ ہے، نبی کی خدمت الگ ہے۔ جو خدمت آپ کے حصے میں آئی ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ مسیح کے بدن کے جلال کے لیے کیا ہے؟ اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ 4 باب اس کی 11ویں آیت کے جو آخر میں دیکھا تاکہ اس میں مسیح کا بدن ترقی پائے۔ مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو خادمین ہیں وہ اپنی خدمت کو پہچانیں اور ہم اپنے بلاوے پر غور کریں کہ جب ہمیں بلانے والا پاک ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ پاک بنیں۔ آگے چل کر عزیزوں ہم دیکھیں گے متی 28 باب اس کی 18 آیت۔ یسوع نے کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس کے آگے چل کر کیا ہے؟ وہ اختیار جو یسوع کو ملا ہے، جو زمین اور آسمان کا کل اختیار یعنی مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے خداوند کے پاس۔ جب وہ اختیار اس کو ملا تو اس نے اس اختیار کو اپنے پاس نہیں رکھا، اس نے کیا کیا؟ وہ اختیار ہمیں دے دیا تاکہ کیا کریں؟ ہم زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ٹھہریں اور باپ بیٹے روح القدس کے نام سے لوگوں کو بپتسمہ دیں اور اس کے اور مزید شاگردوں کو تیار کریں تاکہ مسیح کا بدن کیا کرے؟ ترقی پائے۔ جب بھی آپ خدمت کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ آپ کی خدمت کے وسیلہ سے مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے۔ یسایہ 1 باب اس کی 42 آیت میں ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس میں ڈالی اور قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔
اگر عزیزو دیکھا جائے تو خادمین کا جو لیول ہے، خادمین کا جو اجر ہے، وہ اس زمین پر صرف اتنا ہے کہ ہم نے خدمت کو کرنا ہے اور کرتے چلے جانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا کیا لیول ہے، کیا ہم سے خداوند خوش ہے نہیں ہے. اب کلام کی روشنی میں جب آپ عزیزو چل رہے ہیں تو خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس آپ کے کانوں میں ڈالے گا کہ اے دیکھو لو تیدا خدا خوش نہیں ہے، اس نے تو فلاں گناہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. ابلیس کیا کرے گا؟ آپ کے گناہ کو اکھاڑ کر آپ کے سامنے رکھے گا. ابلیس کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کے کانوں میں یہ کہے گا کہ تو گناہ گار ہے. لیکن دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میں خوش ہوں. جب آپ کا خدا خوش ہے تو عزیزو دنیا کی پرواہ مت کریں. پالوس کہتا ہے کہ اگر میں دنیا کو خوش کرتا، اگر میں دنیا کی اس میں رہتا تو میں کبھی بھی خدا کی خدمت نہیں کر سکتا. خدمت کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ابلیس جو جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، اس کی آپ نے مخالفت میں کھڑے ہونا ہے، کیونکہ وہ مسیح کا مخالف ہے. آپ کی خدمت ہی وہاں سے سٹارٹ ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خداوند کے جو پاک روح ہے وہ اپنے لیے مددگار مانگ لینا ہے، تاکہ آپ کی رہنمائی ہو. اور اس کے کلام کو دن رات عزیزوں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اس سے بہترین رہنما ہمیں نہیں مل سکتا. آگے چل کر ہم کلام کی روشنی میں دیکھیں گے. خداوند کا روح مجھ میں ہے کیونکہ اس نے مجھے بھیجا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کو رہائی، اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، کیونکہ میں انصاف کو عزیز رکھتا ہوں. خادمین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں میں جائیں جہاں تک خدا کا کلام نہیں پہنچا. وہ وہاں تک جائیں جہاں خداوند کی خوشخبری نہیں سنائی گئی. اگر ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر خداوند کے نام کو جلال دیں گے تو عزیزو اچھی بات ہے، لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے وہ زمین کی انتہا تک کا ہے. ہمارے لیے جو کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. ہمیں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم صرف یہیں تک محدود ہو. زمین کی انتہا تک ہم نے جو ہے خداوند کی خوشخبری کو پھیلانا ہے. اور اس کے لیے عزیزوں ہمیں شکستہ دلوں کے پاس جانا ہے. شکستہ دل کون ہے؟ جن کے کانوں میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ وہ تو گناہگار ہیں، وہ تو پیدا ہی گناہ میں ہوئے، ان کے باپ دادا نے گناہ کیا اور وہ گناہ میں پیدا ہوئے. ایسا عزیزوں نہیں ہے. آپ کا اور میرا مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم نجات پائیں. کلام میں لکھا ہے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کن کو ہے؟ بیماروں کو. آج کل خادمین کیا کہتے ہیں کہ صرف انہی ایریاز میں جاتے ہیں جہاں انہیں کچھ اچھا ملے، جہاں اچھا کھانے کو، اچھا ہدیہ ملے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکستہ دلوں کے پاس جانا ہے. جہاں تک خدا کا کلام نہیں پہنچا ہمیں وہاں جانا ہے. اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ قیدیوں کے لیے لفظ یوز ہوا ہے، قیدیوں کا رہائی، اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان. اب وہ قیدی کون ہیں؟ جو گناہوں میں قید ہیں. ان تک مسیح کا کلام پہنچنا ضروری ہے، جن کے سامنے ایک باڑ لگا دی گئی ہے کہ یہ تو ہے ہی بس گناہ کے لیے پیدا ہوئے تھے، یہ تو ہے ہی گناہ گار ہیں. آپ پر ابلیس بار بار آپ کو آپ کے گناہ یاد دلائے گا. جو گناہ آپ نے نہیں کیے ابلیس وہ بھی کہے گا کہ یہ تو سوچے تھے ایسا نہ اچھا کیتے نہیں. ایسا نہیں ہے عزیزو. میرا خداوند ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پھر ہم نے جب ہماری جو جس بلاوے سے ہم بلائے گئے ہیں، جب ہم یہ پہچان لیں گے کہ ہم کس بلاوے سے بلائے گئے ہیں، جب ہم مسیح میں ہم یہ جان جائیں گے کہ ہماری کیا خدمت ہے، تو عزیزو ہمیں کب تک ٹھہرنا ہے؟ آگے کلام میں ہی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کب نکلنا ہے خدا ان کے لیے. لوکا 24 باب اس کی 49 آیت ہے. اور دیکھو جس کا میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. کیا تھا عزیزو؟ قوت کا لباس کیا ہے؟ پاک روح. پاک روح ہمیں کلام کہتا ہے کہ ہمیں آزادی کی روح، ہمیں دلیری کی روح بخشی گئی ہے، نہ کہ ہم بزدل بنیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. یہاں پر سوچنے کی بات ہے، جب
ज़बूरों में आते हैं, तू अपनी अखियाँ तो हाल देखेगा शरीरादा, फ़ौरन हमारे दिमाग में एक बात जाती है, फ़लाँ रिश्तेदार, फ़लाँ बहन, फ़लाँ भाई, फ़लाँ। कभी भी अजीज़ों कोई आपका बहन भाई वो क्या है, आपके शरीक हैं। शरीक कैसे होता है, हम कहते हैं आए हम आज आप फ़लाँ के दुख में शरीक होते हैं, आए हम फ़लाँ की शादी में शरीक, उसकी खुशी में शरीक होते हैं। शरीक का मतलब है हमारे बहन भाई, जो हमारे गम में शरीक, हमारी खुशी में हमारे साथ शरीक होते हैं, जो हमसे मोहब्बत रखते हैं। लेकिन शरीर और शरीक में फ़र्क करने की बहुत ज़रूरत है। इब्लीस हमें इस स्टेप से आगे जाने ही नहीं देता। वो यही कहता है कि ये तेरा दुश्मन है, वो तेरा दुश्मन है। अजीज़ों, इब्लीस हमारा दुश्मन है, कोई बहन, कोई भाई, कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं। आगे हम चलकर देखेंगे, बस खुदावंद के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला हमने कैसे करना है, जब हम खुदावंद की ताबेदारी में रहेंगे, जब हम उसके कलाम के अंडर रहेंगे, जब हम उसके मंसूबे क्या हैं, भलाई के हैं, जब हम उन मंसूबों के अंडर रहेंगे। अगर खुदावंद कह रहा है कि तूने जो है वो सीधा चलना है, हम क्या करेंगे, दाएं मुड़ जाएंगे। तो ये क्या है, खुदावंद की ताबेदारी नहीं है। खुदावंद ने अगर कहा है सीधे चलना है, चाहे रास्ता तंग है, हमने सीधे चलना है, तो उसकी ताबेदारी जो है वो कमाल से पूरी होती है। और फिर क्या करेंगे, जब हम उसकी ताबेदारी के अंडर रहेंगे तो इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो हमसे भाग जाएगा। इब्लीस जो है अजीज़ों, वो खुदावंद को भी जानता है। इब्लीस जो है वो हर चीज़ को जानता है, लेकिन हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे, खुदा के कलाम से। इब्लीस सबसे पहले हमारे जहनों में शक डालने की कोशिश करता है कि तेरी खिदमत है नहीं है, तू चुना गया नहीं चुना गया, तूने तो ये किया, तू तो फलां नौकरी में भी है, तू तो ऐसे भी कर सकता है, तेरे लिए तो और बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अजीज़ों, हमने अपनी खिदमत को पहचानना और हमने सबसे पहले ये सीखना है कि खुदावंद क्या चाहता है। फिर हम देखेंगे खादमीन, हम देखेंगे कि सरफराजी कैसे आती है, जब हम अपने खुदा के साथ चलेंगे। सरफराजी जो है वो दुनिया की बेशक शान शौकत हो, बेशक दुनिया की अच्छी माल दौलत और इज़्ज़त हो, लेकिन वो कहाँ से आती है, खुदा की तरफ से। खुदावंद जो दौलत देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। अजीज़ों, आगे हम देखेंगे ज़बूर 75 उसकी 6 से 7 आयत। सरफराजी ना तो मशरिक़ से आती है, ना मगरिब से, ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराज। मेरा और आपका खुदा जो है वो क्या करता है, वो अपने उसके अदालत करेगा जब, तो अजीज़ों तब हमारी हम जो है वो अपने अजर पाएंगे। अभी खुदावंद हमें देकर आजमा रहा होता है, बाज़ौक़ात हमें बहुत फरावानी से देता है खुदा, और बाज़ौक़ात लेकिन क्या है, लेकिन हर चीज़ जो है वो हमारे खुदावंद से मिलती है हमें। अजीज़ों, जब खिदमत देखनी है तो पालूस की देखेंगे हम, क्योंकि जब खिदमत में उसका नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खिदमत स्टार्ट ही मैं कहती हूँ कि जहाँ सही वाली खिदमत जो है ना, जो शीली खिदमत जो आज हमें करनी चाहिए, जो नौजवानों की खिदमत है, वो पालूस रसूल जो है उसमें सर फहरिस्त है। बेशक बहुत सारे खातमीन की, बहुत सारे रसूलों और नबियों की खिदमत है, लेकिन पालूस रसूल क्या है, सर फहरिस्त है। दूसरा करंथी उसका 12 बाब और उसकी 7 से 8 आयत। और मुकाशफा की ज़्यादती के बाहिस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभ हो गया, शैतान का से, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। अजीज़ों, जब हम उसकी खिदमत पालूस की देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुसीबतें नज़र आएंगी जो उसने झेली थीं। लेकिन वो क्या कहता है आगे चलकर अजीज़ों, जब हम देखेंगे तो वो अपनी इन्हीं मुसाइब में बहुत खुश था। वो ये कहता था कि मेरी जो मुसीबतें हैं ये अगर मसीह के लिए हैं तो आमीन है। आपके अगर जिस्म में कोई कमज़ोरी, कोई परेशानी, कोई तंगी आती है तो ये कहें कि खुदावंद अगर ये तेरी तरफ से हैं तो आमीन। आप जानते हैं कि पालूस ने खिदमत में क्या कुछ सहा। पालूस की कुर्बानियों के मुतालिक अगर आप देखें, मतलब जो उसने बयान, अभी तो बहुत उसने लिमिटेड सा बयान दिया, और उसमें मैं यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए,
3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, एक दिन रात समंदर में काटा, और 1 बार उन्हें टोकरे से भी लटकाया गया दीवार पर। ये पालूस की जो हैं वो क्या है, उसकी मुसीबतें हैं जो उसने बहुत लिमिटेड बयान की हैं। जब हमें पढ़ने में ही हमें जो है वो हमारी जो है रूह कांप जाती है, लेकिन अजीज़ों वो इस सब चीज़ों से गुज़रा है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहें, 2 कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 24 से 25 आयत है। और हम देखें अगर खिदमत पर तो बहुत ज़्यादा अजीज़ों लंबा टॉपिक है, एक टाइम पर हम उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन अजीज़ों जब हम कलाम की रहनुमाई में चलेंगे तो आप पर खुदावंद बहुत सारे भेदों को अयां करेगा, और आप पर बहुत सारे मुकाशफात को खुदावंद खोलेगा, और आपकी अपनी खिदमत को पहचानेंगे और अपने जो है काम को वो मसीह के बदन की तरक्की के लिए अंजाम देंगे, क्योंकि आपकी खिदमत जो है उससे मसीह का बदन तरक्की पाता है। मसीह आपको सबको बरकत दे, आमीन।